السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لو بھائی، اللہم صلی علی کم یہ رکتا ہی نہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد اور دیگر حاضرین، ہم جیسے مولوی کا امتحان لینا ہو تو اسے علماء کے سامنے بٹھا دو کہ بیان کر۔ یہ مولانا ابو بکر جو ہیں یہ امتحان لینا چاہتے ہیں، دعا کریں کہ خدا مجھے اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہم اپنی کمیوں سے اچھی طرح واقف ہیں، اور صرف اس نیت سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر ذکر، تذکیر، وعظ و نصیحت کرو، کیونکہ اس کا فائدہ یقینی طور پر ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے۔ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہی مقصد ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ باتیں ایسی زبان سے نکلیں جو میرے لیے مفید ہوں اور سننے والوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے، لیکن میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں گا اس کا اولین مخاطب خود میری اپنی ذات ہوگی۔ آپ تو سننے والے ہیں، میں اپنی ذات کو مخاطب کر کے اپنی کچھ کمیاں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ دعا کریں گے کہ خدا مجھے ان کمیوں سے پاک اور صاف کر دے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، قرآن و حدیث کے علوم آپ کے سینوں میں محفوظ ہیں، یہ بڑی عظمت کی چیز ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جگہ جگہ مختلف انداز میں ان کی افضلیت کو، ان کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ کہیں فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد
کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ کہیں فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہیں فرماتے ہیں حد کر دی علماء کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس جملے میں کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ محدثین کہتے ہیں اس سے زیادہ کوئی اور بلیغ طریقہ علماء کی فضیلت کو بیان کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ غور کیجئے جملے میں آپ فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے مجھ کو تم میں سے ادنا پر فضیلت حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے اعلیٰ پر جو فضیلت حاصل ہے وہ اس فضیلت سے بڑھی ہوئی ہے جو آسمان کو زمین پر حاصل ہے۔ تو ہم میں سے ادنا پر آپ کو کتنی فضیلت حاصل ہوگی اس کو سمجھنا انسانی بس کی بات نہیں ہے۔ دوستو، یہ فضائل و مناقب علماء اور طلباء کے احادیث مبارکہ میں ذکر کیے گئے۔ میں بھی یہ چاہوں گا اور یہاں موجود ساتھیوں میں سے بھی ہر ایک یہ چاہے گا کہ کاش میں بھی ان فضائل کا مستحق بن سکوں۔ آؤ ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہم ان فضائل کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں۔ کیا صرف دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونا کافی ہے؟ کیا کسی ادارے سے درس نظامی کو حاصل کر کے سند فراغت لے کر کے آنا کافی ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں۔ اگر آپ ان فضائل اور مناقب کے مستحق بننا چاہتے ہیں جس کا تذکرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کے لیے کیا ہے، تو آپ کو اپنے اندر کچھ خوبیاں پیدا کرنی پڑیں گی۔ اگر ہیں تو ان میں سدھار لایا جائے، اور اگر نہیں ہیں تو ان خوبیوں کو پیدا کیا جائے۔ وہ خوبیاں ہیں کیا؟ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سب سے پہلی خوبی، اگر آپ ان فضائل اور مناقب کے مستحق بننا چاہتے ہیں جس کا تذکرہ آقا نے جگہ جگہ احادیث مبارکہ میں کیا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے اور آپ کے اندر ہونی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک دین کا جو کام بھی کریں وہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے خلوص و للہیت سے کریں، تو اللہ علماء صادقین کے زمرے میں ہمارے ناموں کو شامل فرما دے گا۔ ہم نے علم دین حاصل کیا، اپنے علاقے میں آ گئے، ہم میں سے کچھ لوگ مسجد سے جڑ گئے، کچھ مدرسے سے جڑ گئے، کچھ تبلیغی کاموں سے جڑ گئے، کچھ تصنیف و تالیف سے جڑ گئے۔ یہ بتاؤ کہ یہ دین کے کاموں کو انجام دے رہے ہو کیوں؟ نیت کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جب تک نیت میں سدھار نہیں ہوگا اللہ کے ہاں ہمارا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر علماء کو نیت سدھارنے کا حکم دیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں 4 خراب نیتیں ہیں، ان سے بچو۔ سب سے پہلی خراب نیت فرماتے ہیں من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او لیصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں یہ بتا کہ تو نے علم دین کیوں حاصل کیا؟ اگر علم دین حاصل اس لیے کیا تاکہ تیرے نام کے آگے القاب کا اضافہ ہو جائے، تجھے علماء کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے، تو تیری نیت خراب ہے۔ تو حافظ ہو جا، محدث ہو جا، فقیہ ہو جا، امام ہو جا، خدا کے ہاں تیرا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ ادخلہ اللہ النار۔
دوسری خراب نیت، فرماتے علم دین حاصل کیا کیوں؟ تاکہ اپنے گاؤں کے جاہلوں کا لیڈر بن سکوں، تاکہ ان کو اپنے علم کے رعب سے دبا سکوں۔ فرماتے تیری نیت بھی خراب ہے، ادخلہ اللہ النار۔ اور ایک خراب نیت آج بہت عام ہو رہی ہے، اس کو بہترین شکل دی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے علم دین حاصل کیا تو نے، اور نیت کیا تھی؟ کہ لوگ تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو پیر و مرشد بن جا، لوگ تیرے مرید ہو جائیں جو ہر وقت تیرے آگے پیچھے پھریں۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ آج دیمک کی طرح سے یہ بیماری علماء میں پھیلتی جا رہی ہے۔ ہم کسی مرشد سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں اس لیے نہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو، بلکہ اس لیے تاکہ ہمیں خلافت ملے اور ہم اپنی خانقاہ چلانے کے قابل ہو سکیں۔ نیت کی خرابی سے رب ذوالجلال خوب واقف ہے۔ او لیصرف به وجوہ الناس الیہ، آج خانقاہ جمع کر کے بیٹھنے کا ایک رواج چل پڑا ہے، ہمارے اکابر نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا۔ اصل چیز تو تعلیم و تعلم، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، وعظ و نصیحت ہے۔ اصل چیز خانقاہ نہیں ہے۔ خانقاہ تو ایک ضمنی چیز تھی، خانقاہ ایک نمبر 2 کی چیز تھی، آج ہم نے اس کو نمبر 1 پر رکھا ہے اور بقیہ تمام امور کو پس پشت ڈال دیا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں اس میں نیت کا کھوٹ تو شامل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام متوجہ فرماتے ہیں او لیصرف به وجوہ الناس الیہ، جو علم دین حاصل کرے تاکہ لوگوں کے چہرے اس کی طرف گھومیں، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کو اپنا قائد اور مرشد بنائیں۔ تو یاد رکھو وہ پیر و مرشد بھی بن جائے، وہ قائد ملت بھی بن جائے، تب بھی اللہ کے ہاں اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرماتے ہیں من طلب العلم لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنہ، جو علم دین حاصل کرے اور مقصد کیا ہو کہ اس علم سے دنیا کماؤں گا، تیری نیت خراب ہے۔ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی تیرا رب تجھ کو محروم کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلی چیز ہے اصلاح نیت۔ آؤ ہم طے کریں کہ جو کام بھی کریں گے محض اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے، کسی سے واہ واہ سننے کے لیے نہیں کریں گے، دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ ہم اور آپ نبی کے وارث ہیں، ہم بڑے جوش میں اپنی وراثت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی کے اور انبیاء کرام کے وہ مقولے یاد کرو جو قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ ہر نبی پوری محنت اور جد و جہد کرتا ہے اپنی امت کو سدھارنے اور اصلاح کے لیے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے جو کچھ چاہیے اپنے رب سے چاہیے، تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم بھی طے کریں کہ ہم ہر کام کو کرتے وقت اپنی نیت کو جانچیں گے، اور نیت کو بھی جانچنے کے لیے آپ کو چوکنا ہمیشہ رہنا ہے۔ نیت کو سدھارو کب؟ قبل العمل، کام شروع کرنے سے پہلے یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں نے مدرسہ کھولا کیوں کھولا، میں بیان کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، میں دین کے کاموں میں حصہ لے رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ قبل العمل نیت کو سدھارو۔ مگر ابھی بے فکر مت ہو، شیطان طاق میں لگا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں علماء کرام کی نیت کو پھر جانچو خلال العمل، آدھا کام ہو گیا پھر جانچو یہ آدھا کیوں کیا، بقیہ کیوں کروں گا۔ ابھی بھی بے فکر مت ہو، کام میں لگے رہو، لیکن اپنی نیت کو پھر جانچو بعد الفراغ من العمل، کام سے فارغ ہونے کے بعد کہ اے رب میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا، کیوں بھائی اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ نمبر 2، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فضائل اور مناقب جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے لیے ذکر کیے ہیں میں بھی اس کا مستحق بن جاؤں،
تو آپ ایک کام اور کیجیے. وہ کام کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر آج سے طے کر لیجئے، اور آپ یقیناً کرتے ہوں گے، پھر بھی میں توجہ دلاتا ہوں، آج سے طے کر لیجئے کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے علم پر عمل کرنا جاری رکھیں گے. جو علم پر عمل کرے خدا اس کو انبیاء کے وارثین میں شامل فرما دے گا، اور جو پڑھے اور پھر پڑھ کر کے عمل سے کورا ہو تو یاد رکھو آپ نے پناہ مانگی ہے، اور فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. جو علم انسان کو عمل پر نہ آمادہ کر سکے وہ علم غیر نافع ہے، اور جو علم عمل پر آمادہ کر دے وہ علم نافع ہے. عالم کہتے کسے ہیں؟ جس کے پاس دارالعلوم کی سند ہو، جس کے پاس مظاہر یہ شاہی کی سند ہو؟ نہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا، یا کعب من ارباب العلم؟ اے کعب، اہل علم کون لوگ ہیں؟ کیا فرماتے ہیں حضرت کعب؟ الذین یعملون بما یعلمون. اے امیر المؤمنین، اہل علم وہ لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ایسا لگتا ہے عمل سے بالکل کورے ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں ایک جگہ گیا جہاں حکومت نے اہل مدارس کو بہت سختی کے ساتھ جانچ کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا تھا ضلع سہارنپور میں. وہاں ایک اجتماع تھا، اہل مدارس اور ذمہ داران جمع تھے کہ بھئی اس پریشانی کا مقابلہ کیسے کیا جائے. تو میں نے وہاں علماء سے کہا کہ دیکھو یہ پریشانیاں خدا کی طرف سے آ رہی ہیں، ہم حکومت کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، ہم اپنے اندر موجود کمیوں پر غور کریں. ہم اپنی کمیوں کو دور کریں گے، اللہ رب العزت ہماری پشت کو مضبوط کر دے گا. معلوم یہ ہوا کہ اس علاقے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو راتوں میں تقریر کرتے ہیں اور پھر جا کے جو سوتے ہیں تو نہ فجر کا پتہ ہے نہ کسی اور عبادت کا پتہ ہے. یہ معمول بن گیا تھا لوگوں کا. میں نے کہا ان سے کہ یہی وجوہات ہیں آپ کے اوپر آنے والی سختی کی وجوہات یہی اعمال بد ہیں. اگر ہم اپنے علم پر عمل شروع کریں تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. وہ قرآن کا بھی محافظ، قرآن پڑھنے والوں کا بھی محافظ، قرآن پڑھانے والوں کا بھی محافظ ہے، اور ان مدارس کا بھی محافظ ہے جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. العلم بلا عمل کالنہر بلا ماء، العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. آپ قرآن کریم پڑھ جاؤ الف لام میم سے والناس تک، میں کہتا ہوں کوئی ایک آیت آپ کو نہیں ملے گی جس میں علم کی بنیاد پر جنت کا وعدہ کیا گیا. جنت کا وعدہ علم پر نہیں ہے، جنت کا وعدہ تو عمل پر ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. عمل صالح پر وعدہ ہے، اور اللہ کہتا ہے میں تیری زندگی بھی بنا دوں گا، تیری آخرت بھی بنا دوں گا، لیکن عمل صالح پر، علم پر نہیں. اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ صبح سے شام تک ہماری زندگی علم دین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اور ہمارے اوپر ایک آفت ہے، ہم جب قرآن و حدیث کی کوئی اصلاحی گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے مخاطب عوام ہیں، ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں، لیکن سب سے پہلے مخاطب ہم ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے یہ علماء ہی کے لیے نازل ہوئی. الفاظ دیکھو اس کے، اللہ کیا کہتا ہے؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، اور کتنے بے وقوف ہو کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ حالانکہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب اللہ کے عالم ہو، تم نے اس کو پڑھا ہے، تم نے اس کو سیکھا ہے، تم نے اس کو سمجھا ہے، افلا تعقلون، پھر بھی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ اپنے علم پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ موبائل آج ہمارے نوجوان علماء کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور موبائل کا مس یوز عوام سے زیادہ ہمارے نوجوان علماء کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، میرا یہ جملہ، کہ عوام میں جو گناہ پھیل رہے ہیں وہ خواص سے ہو کر کے جا رہے ہیں۔ خواص میں اس کی شکل ہلکی ہے، عوام میں جا کر کے شکل بہت بھیانک ہو جاتی ہے، مگر خواص سے نکل کے عوام میں پہنچتے ہیں گناہ۔ اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے، اپنے کانوں کی حفاظت کیجئے، اپنی زبان کی حفاظت کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے علم پر عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ آخرت میں سب سے برا حال اور سب سے بدترین درجے پر وہ شخص فائز ہوگا جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا۔ علم تو تھا اس کے پاس، لیکن اس نے اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی۔ تو دوسری چیز یہ کہ آج سے طے کریں کہ ہر قدم پر ہم نے پڑھا ہے کہ بیت الخلاء جانے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ آپ غور کیجئے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ بیت الخلاء جانے کی دعا کیا ہے؟ سوچئے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ نکلنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد پڑھی جانے والی دعا کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی وہ باتیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں مگر عمل سے خالی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ نمبر 3، اگر آپ ان فضائل اور مناقب کے مستحق ہونا چاہتے ہیں کہ جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے لیے کیا ہے، تو آپ اپنے اندر ایک تیسری خوبی اور پیدا کیجیے، اور وہ تیسری خوبی یہ ہے کہ آج سے طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم اپنے علم کی نشر و اشاعت میں مصروف رہیں گے۔ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں گے، چاہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے پہنچائیں، چاہے درس و تدریس کے ذریعے پہنچائیں، چاہے وعظ و نصیحت کے ذریعے پہنچائیں، چاہے تصنیف و تالیف کے ذریعے پہنچائیں۔ جو کچھ پڑھا ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں گے، کیونکہ اگر آپ پڑھنے کے بعد اپنے علم کی نشر و اشاعت میں نہیں رکھتے تو نبی کی نظر میں آپ کے علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں اس عالم کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں جو پڑھنے کے بعد اپنے علم کی نشر و اشاعت اور درس و تدریس میں مصروف ہو جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمت فیقضی بها ویعلمها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں قابل رشک ہیں دو لوگ، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال کو راہ خدا میں بے دریغ خرچ کرتا ہو، یہ قابل رشک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی ختم ہو جانے والی دولت سے جنت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو خرید رہا ہے، یہ قابل رشک ہے۔ اور فرماتے ہیں نمبر 2، قابل رشک وہ شخص بھی ہے جس کو خدا نے دین کا علم دیا ہو، قرآن کا علم دیا ہو، حدیث کا علم دیا ہو، اور پھر وہ اپنے اس علم کے ذریعے سے مسلمانوں میں فیصلہ کرتا ہو، وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ادا کرتا ہو، یہ قابل رشک ہے۔ کیونکہ جتنے لوگ اس سے پڑھیں گے، وہ جتنے لوگ دین کو اس سے سیکھیں گے،
وہ آگے پہنچائیں گے تو اس کا یہ عمل اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ عالم بن گئے، دنیا میں لگ گئے، تجارت میں لگ گئے، ملازمت کوئی اور کرنے لگے، ہندوستان سے باہر کسی ملک میں چلے گئے۔ میرے دوستوں، میں ایک بات کہتا ہوں، اس پر دھیان دینا۔ اگر کسی کو اللہ نے موقع دیا ہے بزنس کا، تجارت کا، تو وہ کرے، کیونکہ رزق حلال کمانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اپنی تجارت کے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر دین کی خدمت میں بھی اپنے آپ کو لگائے۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں سے آپ 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، 10 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ نکالیے جس میں آپ اپنے پڑھے ہوئے علم کو دوسروں کے سینوں میں منتقل کریں۔ یہ آپ کی پہلی اور اہم ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے نوجوان علماء اس کی طرف سے غفلت برت رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف عالم ہونا قابل رشک نہیں ہے، بلکہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اس علم کی نشر و اشاعت کرنے والا بننا یہ انسان کو قابل رشک بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس پر بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، 2 باتیں ہیں جن سے بچنا ہے اور ایک آخری بات ہے جس پر عمل کرنا ہے۔ ابھی تک کتنی باتیں آئیں بھائی؟ یاد رہیں گی وہ 3 باتیں۔ 2 گناہ ہیں جو آج علماء میں بہت عام ہو رہے ہیں، ان سے بچو۔ اور ایک آخری طریقہ ہے جس کی برکت سے آپ کو ہر خوبی اپنے اندر پیدا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ 2 گناہ کیا ہیں جن سے بچنا ضروری ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج اہل علم کے دلوں میں حسد اور بغض و عناد اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے، جبکہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ کیا اور فرمایا ایاک والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ اگر ہمارا کوئی ساتھی ہے، اس کو اچھی کتاب مل گئی، ہم سے اونچی کتاب مل گئی، ہمارے سینے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ اگر اس سے مصافحہ کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اگر وہ اچھے کپڑے پہن کے نکلتا ہے تو ہمارے دل میں درد ہونے لگتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ حسد کی بیماری آج ہماری اس جماعت میں، مقدس علماء کی مقدس جماعت میں دیمک کی طرح پھیل رہی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے۔ مجھ جیسے صاف کپڑے پہن کر آپ اپنے جسم کے عیب کو اپنے جیسے انسانوں کی نظروں سے چھپا سکتے ہو، مگر آپ کے دل کے عیب آپ کے رب کی نظر سے کبھی نہیں چھپ سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت آدم کی 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں سے ایک بیٹے کا نام قابیل ہے، دوسرے کا نام حابیل ہے۔ قابیل نے حسد کے چلتے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حسد اتنا برا گناہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے ناحق قتل کیا تھا۔ یہ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل ناحق ہے جو قابیل نے حابیل کا کیا، حسد کی وجہ سے کیا۔ اب رہتی دنیا تک جتنے قتل ناحق ہوں گے ان سب کے گناہ میں قابیل برابر کا شریک ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حسد اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ میں بھی اور آپ بھی اپنے ذہن میں اس کو بٹھائیے، وجہ کیا ہے؟ کوئی کسی کو عزت مل رہی ہے تو یہ بتاؤ مجھے کہ عزت دینے والا کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ ہے۔
کوئی ترقی کر رہا ہے تو ترقی کی راہیں کھولنے والا کون ہے؟ اس کے لیے اللہ ہے۔ کوئی عافیت کی زندگی گزار رہا ہے تو یہ زندگی دینے والی ذات کون ہے؟ اور ہم اس سے حسد کر رہے ہیں تو گویا ہم خدا کے فیصلے پہ ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو خدا کے فیصلے پہ ٹکرائے اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی گردن جھکا کے توجہ دیجئے کہ کون لوگ ہیں جن کے لیے ہمارے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، اور ایک لمحے میں خدا کو گواہ بنا کر کے اپنے دل کو صاف کیجئے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ موجود ہے بیماری، اور آپ عزم کریں گے دل کو صاف کرنے کی تو خدا خود گواہ ہوگا اور آپ کی حمایت فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ پہلی بیماری ہے جس سے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ کیوں بھئی کریں گے اس پر عمل؟ ایک دوسری بیماری جو ہمارے دلوں میں بہت عام ہو رہی ہے، اور وہ ہے کبر و غرور کی بیماری۔ علماء اپنے آپ کو اس دنیا کی نہیں کسی اور دنیا کی مخلوق سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ہم سب سے بہتر ہیں۔ نہیں، ہم سے بھی بہت بہتر ہے۔ یہ تو خدا کا فضل و کرم ہے کہ 2 لفظ بولنا اور لکھنا آ گیا، ورنہ ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے اسی بات کو اپنے متوسلین اور طلباء کے ذہنوں میں بٹھایا۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے کہ قاسم کو 2 لفظ بولنے آ گئے اور کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا، اس لیے مجبور ہوں لوگوں کے سامنے آنے پر۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو ایسا مٹاتا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قاسم نام کا کوئی شخص پیدا بھی ہوا تھا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تواضع اور انکساری خدا کو بہت پسند ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اور دیکھو اس روایت میں ایک شرط لگی ہے، من تواضع للہ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ تواضع اختیار کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں مولوی صاحب بڑے متواضع ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے شرط لگا دی من تواضع للہ۔ تواضع بھی اختیار کر صرف رب کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو نہیں، تو اس کے بدلے میں رفعہ اللہ، رب ذوالجلال تجھے عزت و عظمت عطا فرمائے گا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جب مدینۃ المنورہ سے واپس لوٹے اور دارالعلوم دیوبند میں آپ کا تقرر ہوا تو لوگوں نے آپ کو لکھنا شروع کیا جانشین شیخ الہند، کیونکہ آپ نے زندگی میں حضرت شیخ الہند کی جو خدمت کی تھی۔ حضرت شیخ الہند خود فرماتے تھے مالٹا کی جیل سے واپس آنے کے بعد کہ حسین احمد نے، مولوی حسین احمد نے میری جو خدمت کی ہے مالٹا میں، اگر میرا اپنا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی میری ایسی خدمت نہیں کر سکتا تھا۔ تو لوگوں نے آپ کے نام کے ساتھ لکھنا شروع کیا جانشین شیخ الہند۔ تو آپ نے اس کے جواب میں کیا لکھنا شروع کیا؟ کوئی تحریر لکھتے تو نیچے دستخط کرنے سے پہلے لکھتے ننگے اسلاف حسین احمد، اپنے بڑوں اور اسلاف کے لیے شرم و عار کا ذریعہ ہوں میں ان کا جانشین بننے کے قابل نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تکبر جو ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ ہر ادا میں تواضع ہونی چاہیے، ہر ادا میں انکساری ہونی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لا يدخل الجنت من كان في قلبه حبة خردل من كبر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو میں نے شروع میں 3 باتیں بتائی جن کو آپ اپنے اندر پیدا کریں، پھر 2 گناہ بتائے گئے جن سے بچنے کی کوشش کریں، اور میں سمجھتا ہوں آپ بچتے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ایک آخری چیز میرے دوستو، یہ تمام کامیابیوں کی منازل آپ کو اگر طے کرنی ہے تو ایک آخری چیز بھی اپنے اندر پیدا کریں، اور وہ آخری چیز کیا ہے؟
وہ آخری چیز یہ ہے کہ اس بات کا عہد کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے رب سے اپنے تعلق کو بڑھانے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ تعلق مع اللہ جتنا مضبوط ہوگا، اللہ رب العزت ہر میدان میں آپ کو اتنی ہی ترقی عطا فرمائے۔ اور تعلق مع اللہ کیسے مضبوط ہوگا؟ 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا وقت نکالو اور تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرنے کی کوشش کرو، اس طرح سے کہ آپ ہوں اور آپ کا خدا ہو اور بیچ میں کوئی اور نہ ہو، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں اور اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہی ایک طریقہ ہے اپنے رب سے تعلق کو بڑھانے کا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ 7 طرح کے لوگوں کو خدا کل میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں ایک شخص کون ہے؟ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اللہ اس کو اپنا قرب دنیا میں بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ آج ہم نے اس جانب توجہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم کسی انسان سے اگر اپنا تعلق جوڑتے بھی ہیں تو وہ اپنے ذاتی مفادات اور دنیاوی منافع کے حصول کے لیے جوڑتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے نہیں جوڑتے۔ آج سے طے کیجئے کہ ہم روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا کریں۔ ایک عجیب بات واقعہ سنا کہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں ایک پروگرام میں پہنچا اور جس مسجد میں پروگرام تھا اس کا راستہ قبرستان سے ہو کر کے جاتا تھا۔ ہم قبرستان سے نکل کے مسجد کے گیٹ پہ پہنچے تو گیٹ پر بالکل ایک نئی قبر بنی ہوئی تھی۔ ہم نے توجہ نہیں دی، ہم آگے چلے گئے تو جو ساتھی ہمارے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ یہ قبر ابھی کی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ یہ قبر دوسری جگہ بنی ہوئی تھی اور وہاں بارش میں پانی آ کے جمع ہو گیا تو یہ قبر گرنے لگی، تو یہ طے ہوا کہ بھئی اس قبر کو کھول کے مردے کو دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم نے قبر کو کھولا، وہ قبر 40-50 سال پرانی تھی، قبر کو کھولا تو اس میت کا کفن بھی جوں کا تو تھا، وہ بھی خراب نہیں ہوا تھا۔ تو پھر ہم نے ان کو وہاں سے اٹھا کے یہاں دفن کیا۔ تو میں نے کہا ان سے کہ بھئی یہ کون آدمی تھا؟ کہا صاحب یہ برابر میں اس کی دکان تھی اور ہر نماز کے لیے مسجد میں آتا تھا۔ میں نے کہا نہیں، اس کی کوئی خاص خوبی ذکر کرو۔ تو لوگوں نے ایک خوبی بیان کی، میں نے اس سے یہ سمجھا کہ یہی وہ خوبی ہے جس نے اس کو خدا کا مقرب بنایا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ رات میں عشاء کی نماز پڑھنے آتا تھا تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا تھا اور لوگ چلے جاتے تھے، یہ ہاتھ اٹھا کے دعا ہی کرتا رہتا تھا اور دعا میں اس طرح سے مانگتا تھا خدا سے گویا یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اور رات میں دیر تک یہی معمول تھا اس کا، پھر اٹھ کے چلا جاتا تھا۔ تو میں نے کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ کا مصداق ہے۔ نہ عالم تھا، نہ حافظ تھا، نہ مفتی تھا، نہ مقرر تھا، ہاں اپنے رب سے اپنے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ آج ہم میں یہ کمی آ گئی۔ ہمارے اکابر اور اسلاف جن کا نام لے کر کے ہم ترقیات کی منازل طے کر رہے ہیں، ان کا معمول کیا تھا؟ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کا معمول کیا تھا؟ حضرت رائے پوری کا معمول کیا تھا؟ حضرت نانوتوی اور حضرت تھانوی کا معمول کیا تھا؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا معمول کیا تھا؟ اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اس کو یاد کیا کرتے تھے، راتوں میں اٹھ کر کے رویا کرتے تھے اور اس طرح سے تڑپتے تھے جیسے بچہ تڑپ تڑپ کے روتا ہے۔ آج ہماری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلتے۔
سنگ دلی کا حال یہ ہے کہ رونا چاہیں تب بھی نہیں رو پاتے، حالانکہ اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تجھے رونا نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم رونے والوں جیسی شکل ہی بنا لے، خدا کی رحمت کے دروازے اس پر بھی کھل جائیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ تیری آنکھ سے آنسو نکلا خدا کے خوف سے یا خدا کی محبت میں، اور وہ آنسو وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہے، وہ ٹپکا بھی نہیں، تیری پلکوں میں الجھ کے رہ گیا۔ یاد رکھ، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے یہی کافی ہے، لیکن آج ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ آپ طے کیجئے کہ ہم روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کے تنہائی میں بیٹھیں گے، اللہ کے احسانات کو یاد کریں گے، اپنے گناہوں کو یاد کریں گے، اور اللہ کی عشق میں، اس کی محبت میں 2 قطرے آنسو بہانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا وفيرا، اللهم لك الحمد حمدا دائما بدوامك، اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين۔ اے اللہ، تو ہماری ظاہر سے بھی واقف ہے، ہمارے باطن سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ، ہم علماء کہلاتے ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ تیرے نبی کا سامنا کر سکیں۔ اے اللہ، ہمارا کردار خراب ہے، ہمارا عمل خراب ہے، ہماری سوچ و فکر خراب ہے۔ اے اللہ، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہمارے اندر خوبیاں پیدا فرما۔ اے اللہ، تو نے ہمیں علم دیا ہے تو ہمیں عمل کی توفیق سے بھی مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہمیں علم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نیتوں کو درست فرما دے، صرف تیری رضا کے لیے ہم دینی امور کو انجام دینے والے بن جائیں۔ اے اللہ، ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں عمل کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ، حسد، کینہ، بغض و عناد سے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے۔ اے اللہ، کبر و غرور کی جگہ ہمارے دلوں میں تواضع اور انکساری کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ، اپنی سچی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اپنی سچی محبت نصیب فرما دے۔ تو فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ایسا لگتا ہے کہ خوف و خشیت ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت، خوف و خشیت کو پیدا، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر نصیب۔ اے اللہ، کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی سے بچا لے۔ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کی ذمہ داری علماء کے کندھوں پر آ گئی، ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو دور فرما دے، صحیح طور پر دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمیں قبول فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمارا محتاج نہیں، تو جس سے چاہے کام دے سکتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں قبول کر دے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو، خیر اور عافیت سے ہم سب کو مالا مال فرما، اپنے مخصوص بندوں میں شامل۔ اے اللہ،
ہر خیر ہمیں نصیب فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کے مردوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، ہمیں صحیح طور پر ان تک دین پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔